الطيبين الطاهرين المعصومين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورہ مبارکہ بقرہ آیت 125۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت کو مرجع خلائق قرار دیا، مثابتاً للناس، لوگوں کے لیے مرجع، پلٹ کے آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور مقام امن قرار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ وَأَعِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، یعنی ذمہ داری عائد کی ابراہیم اور اسماعیل پر کہ ان طہر بیتیہ، کہ میرے بیت کو، میرے گھر کو وہ پاک کریں، طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، اور طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ہم حضرت آدم، بنی اسرائیل، اور پھر حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم بھی اگرچہ ان کی زندگی بہت طولانی بھی ہے اور مختلف چیزیں ہیں، اس میں سے ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے جس میں درس ہے۔ یہاں خانہ کعبہ کو مرکز بنایا اور امن بنایا۔ خانہ کعبہ کو کس چیز کا مرکز بنایا؟ خانہ کعبہ کو دنیا کی جو تحریک توحید ہے اس کے لیے مرکز قرار دیا، شریعت اور احکام کا مرکز خانہ کعبہ کو قرار دیا، عبادت اور خشوع کا مرکز بھی قبلہ عالم خانہ کعبہ کو قرار دیا، مسلمانوں کے لیے حج کا مرکز بھی خانہ کعبہ کو قرار دیا، اور امن و آشتی کا مقام بھی بنایا۔ اس کے آگے ڈیٹیل آئے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور جس جگہ ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کو، اس پتھر کو جس پہ ابھی بھی مقام ابراہیم میں سے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے، اور باقی جو لوگ نہیں گئے ان کو خدا یہ نصیب کرے کہ وہ حج کریں، عمرہ کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے مقام وہ پتھر تو نہیں، لیکن اس جگہ کو مقام کہتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم ننگے پاؤں کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کے قدموں کے نشانات ابھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا تھا، اور حج کا اعلان کرتے ہوئے اس وقت ان کا یہ تھا کہ میں حج کا تو اعلان کر دوں گا، لیکن اس حج پہ آئے گا کون؟ اس وقت جو ان کو پیغام ملا وہ یہ تھا کہ تمہارا کام آذان دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب جب حج کا سیزن آتا ہے تو لوگ، انسان دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آذان ابراہیمی پہ کتنے لوگوں نے لبیک کہی، اور اس مقام ابراہیم کو اللہ نے بینات میں شمار کیا ہے، اور نہیں کہا کہ اس مقام ابراہیم پہ جا کر نماز پڑھو، بلکہ کہا اس کو نماز کی جگہ بناؤ، اس کو مصلی بناؤ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سورہ آل عمران میں ہے کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے وہ بینات میں سے ہے، واضح اور آشکار نشانیوں میں سے ہے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے ذمہ لگایا ابراہیم کے اور اسماعیل علیہ السلام کے کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں۔ ٹھیک، یہاں ایک تو بیتی کہا ہے، میرا گھر، اس سے کعبے کے شرف کا اندازہ ہوتا ہے کہ کعبے کا شرف یہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیتی کہا ہے۔ دوسرا
اس بیت کو، جب اس گھر کو، اس مقام کو، اس مسجد کو اللہ سے نسبت ہو گئی تو اسے پھر پاک اور صاف بھی رہنا چاہیے. طہارت اس کی ضروری ہے، اور اس کی طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو. اور طہارت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ظاہری صفائی ہے، صفائی ستھرائی ہے. دوسرا خرافات سے، شرک سے، ان چیزوں سے پاک کرنا بھی طہارت میں ہے. ٹھیک. بس ہم اگر کسی مسجد، امام بارگاہ، مرکز، سینٹر یا کسی دینی ایکٹیویٹی کے میں ہیں اور وہ اللہ کا گھر ہونے کے اعتبار سے ہم وہاں اہتمام کرتے ہیں، تو اسے خرافات سے، اختلافات سے، برائیوں سے، گناہ سے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک. پاک رکھیں. آپ اعہدنا الی ابراہیم ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سب سے زیادہ دنیا میں سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں بھی ہے، نماز کے علاوہ بھی ہے. اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، اس کے بعد اعتکاف ہوتا ہے. طواف صرف بیت اللہ میں ہوتا ہے، بیت اللہ کے باہر طواف نہیں ہوتا. اسی ترتیب سے یہ آیا ہے کہ یہ محل عبادت ہے، یہاں پر یہ جو عبادت ہے یہ صرف ابراہیم اور اسماعیل کو عبادت نہیں کرنی کہ آپ پاک کر لو خود عبادت کرو، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی عبادت گاہ ہے. اور للطائفین نہیں کہا جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے پاک کرو، نہیں، طواف کرنے والوں کے لیے. ان طواف کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں. آج خانہ کعبہ اگر پاک ہے، ٹھیک، تو وہ بتطہیر ابراہیمی پاک ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسے شرک سے پاک کیا. اس کے بعد زمانے نے پھر جب اس کو شرک آلود کر دیا تو پھر ذریت ابراہیم میں سے حضرت اور امیر المومنین آئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ پاک کیا، صاف کیا. اور جو حرم کے اصل وارث ہیں وہ ذریت ابراہیم، ذریت اسماعیل سے ہی ہیں. اسے مقام امن قرار دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، من دخل الحرم من الناس مستجیرا به فهو آمن. جو بھی حرم میں داخل ہوتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگ کے حرم میں داخل ہوتا ہے، فهو آمن من سخط اللہ عز وجل، وہ اللہ کے غضب سے امان میں ہے. ومن دخله من الوحش والطیر کان آمنا. حتیٰ صرف انسان نہیں بلکہ وحشی جانور اور پرندے بھی اگر اس میں داخل ہو جائیں تو وہ امن میں ہیں، انہیں کوئی نقصان، کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ وہاں سے خارج نہ ہو جائیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ہم نے عرض کیا کہ یہاں ابراہیم کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہے. پہلے کچھ دعائیں آپ سن چکے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اور وہ وقت یاد کرو، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی. ائمہ کی دعائیں ہمیشہ تو نہیں، غالباً رب سے شروع ہوتی ہیں کہ میرے پروردگار رب، اور یہ جو کسرہ ہے یہ ربی ہے، یعنی میرے پروردگار. اجعل ھذا بلدا آمنا. اب مکہ کی بات ہو رہی ہے، حرم کی بات ہو رہی ہے، کعبہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس مکہ کو، حرم کو، کعبہ کو بلد آمن قرار دے. امن جائگہ ہے، امن قرار دے، امن کا شہر بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات. اور جو اہل مکہ ہیں ان کو پھلوں سے، ثمرات سے، میووں سے کیا کریں؟ میووں ثمرات سے رزق عنایت فرما. من آمن منہم باللہ. لیکن ایک کنڈیشن ہے، دعائے ابراہیمی میں کنڈیشن ہے کہ اہل مکہ کو امن بھی دے اور رزق بھی دے. لیکن اہل مکہ میں سے کن کو؟ جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں. اور یہ منہم
من اہل البلد ہے، ٹھیک ہے نا، ورزق اہلہ، اہل مکہ کو امن بنا دے، اہل مکہ کو رزق دے دے، لیکن اہل مکہ میں سے سب کو نہیں، ایمان والوں کو اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کو۔ قال، خدا نے دعا مستجاب کی، دعا کے جواب میں کیا کہا؟ ومن کفر، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ صرف مسلمانوں کے لیے، ہم اگر مختصر کہیں، ٹھیک ہے، صرف ایمان والوں کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، صرف ایمان والے نہیں، میں سب کو دوں گا۔ نبی کا تھوڑا سا وہ نہیں آ رہا کہ ایک امام ہے، نبی ہے، رسول ہے، اس نے صرف چند لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ ہاں، کمپیریزن کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی امت کی بھی فکر تھی، ان لوگوں کی بھی، ایون کہ یہ کہا گیا کہ چاہے آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں نا تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، یا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ ان کے لیے جو بھی دعا کریں۔ یہ تھوڑا سا دونوں میں ڈفرینس نہیں آ رہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک مخصوص کے لیے دعا کر رہا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے اسے سب کی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم بھی پہلے سب کی فکر کر چکے ہیں، یہ خاص دعا کی جا رہی ہے، یہ ہدایت کی دعا نہیں ہے، فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہدایت کے لیے اگر دعا کر رہے ہیں تو ابراہیم دعوت جب سب کو دے رہے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، ہدایت کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے، یہ ابھی ہدایت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک، یہ ہدایت سے آگے دعا ہو رہی ہے۔ صحیح، ہاں ہاں، مخصوص ہے، مخصوص دیکھیں خدا میں بھی آگے جا کے مخصوص ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خدا یہاں بھی مخصوص ہوا ہے، ادھر کوئی دیا نہیں ہے خدا نے جو آپ سمجھ رہی ہیں اتنا، ابھی سنیں تو، ٹھیک ہے نا، مخصوص ہو جائے گا۔ رحمت رحمانیہ ہے، رحیمیہ ہے، رحمت رحمانیہ اور رحیمیہ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے نا، رحمت رحمانیہ شدید ہے، ابھی ہے، بغیر کنڈیشن کے ہے، لیکن ٹیمپریری ہے، سب کے لیے ہے، شدید ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے ہے، لیکن ہمیشگی نہیں ہے۔ رحمت رحیمیہ ہے جو ہمیشگی ہے، ابدی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، اور اس میں کنڈیشن ہے، ٹھیک۔ یہاں اب یہ قرآن ہے، اس میں بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، آپ ذرا ساتھ چلیں تو دیکھیں پھر آپ کیا کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، ٹھیک، بہت زیادہ بیان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل مکہ کو امن دے اور رزق دے، ٹھیک، رزق کس کو دے؟ جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کن کو دیں؟ جو ایمان والے ہیں، آپ زکوٰۃ لے جا کے کفار کو نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل مکہ کو رزق دے اور امن دے، لیکن ایمان والوں کو خدا نے کہا کہ نہیں، میں کافر کو بھی دوں گا، لیکن فَأُمَتِّعَهُ قَلِيلًا، کیا مطلب ہے؟ ہاں، ٹھیک، کم دوں گا نہیں ہے، دوں گا ان کو ان سے بھی زیادہ، لیکن اس سے وہ تمتع کہتے ہیں لطف اندوز ہونے کو، بہرمند ہونے کو، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ بہت کم بہرمند ہوں گے۔ دوں گا میں دونوں کو، دینے میں تقسیم نہیں کروں گا، ٹھیک۔ تو ابھی آپ کو یہ نہ ہو کہ بھئی اہل مکہ ابھی بہت زیادہ ان کو رزق ملا ہوا ہے، یہاں صرف ثمرات کہا تھا، وہاں تو تیل بھی مل گیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ دعائے ابراہیمی میں شامل ہیں، اور یہ سب من آمن منہم ہیں۔ خدا نے بتایا نہیں، یہ سب من آمن منہم نہیں ہیں، نہ ہوں پھر بھی میں نے دنیا میں دوں گا، ٹھیک ہے نا، پھر یہ مستر ہو جائیں گے عذاب نار، ٹھیک ہے نا، پھر مجبوراً انہیں
عذاب نار جب دنیا ختم ہو گئی تو پھر انہیں جہنم کی طرف میں دھکیل دوں گا، اور پھر وہاں پہ بھی ان کو نعمتیں ملیں گی؟ نہیں، وہاں ان کو نعمتوں ملنے کا سوال پیدا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک۔ یہاں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری آنے والی نسلوں کو اور اس میں سے بھی ایمان والوں کو امن ملے اور اقتصاد ملے، پیس اینڈ پراسپیرٹی، ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امن ہوگا، اگر امن نہیں ہے، ٹھیک، ابھی ہمارا ملک پہلے امن نہیں تھا، ابھی نسبتاً پہلے کی نسبت دہشت گردی کچھ کم ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس امن نہیں ہے تو پھر آپ کا ملک آگے چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پاکستان میں نہ انویسٹ کرتا تھا، نہ آتا تھا، نہ بزنس کرتا تھا، نہ کچھ کرتا تھا۔ آپ کا ملک اگر امن نہیں ہے تو یہاں سے اچھے لوگ، اچھے دماغ سارے چھوڑ کے باہر جا رہے تھے، ٹھیک۔ امن چاہیے، امن کے بعد پھر اقتصاد بھی چاہیے، اگر بزنس ہوگا، اگر معیشت ہوگی تو پھر چلے گا ملک، پھر آگے عبادتوں کی بات ہوگی۔ اگر کھانے پینے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر عبادت کی بات نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ یہاں اگر حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد جو موجود ہے حضرت اسماعیل کی اتنی فکر نہیں ہے، اصل فکر کس کی ہے؟ آنے والی نسلوں کی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ پھر ہمیں بھی اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ ہم ابھی جتنا اسلام سے دور ہوئے ہیں، ابھی یہ مغربی یہ الغار کے بعد اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور فلان اور ان سب چیزوں کے بعد ہم جتنا دور ہوئے ہیں، اتنے پہ پھر بھی سروائیول ہے، بچت ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے بچوں کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، سوشل میڈیا دیا ہوا ہے، انٹرنیٹ دیا ہوا ہے، بالکل آزادی دی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا انسان تصور بھی کر کے کانپ جاتا ہے۔ یعنی آپ انٹرنیٹ دیتے ہیں اور یہ ڈیوائسز دے دیتے ہیں بچے کو، جو ابھی بیچارہ نیا بالغ ہوا ہے یا نیا جوان ہوا ہے، ابھی اس کو اتنی تشخیص نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں بچے کو پارک میں چھوڑ کے آ جائیں، رات 2 بجے پارک میں چھوڑ کے آئیں اور پھر پارک کے فضائل اور رات کو تازہ ہوا کے فضائل اور وہ بیان کریں کہ نہیں جی وہ بہت اچھا ہوتا ہے رات کو پارک میں بچے کا ہونا۔ بھائی بچے کو رات کو اکیلے پارک میں چھوڑ کے آئیں گے تو پھر ڈاکو بھی آئے گا، چور بھی آئے گا، درندہ بھی آئے گا، ان سے ان کو اس بچے کو کون بچائے گا اس تنہائی میں؟ پارک تو بہت اچھا ہے، ہوا بھی اس وقت بہت زیادہ صاف ہے، ٹھیک۔ ہمیں ایز اے پیرنٹس اپنے آنے والی نسلوں کا بہت زیادہ فکر کرنا ہوگا، ٹھیک۔ اور فکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی روحانی تربیت کا انتظام کریں، انہیں دعائیں اور فلان تو سکھا دیں، لیکن ان کی معیشت کا انتظام نہ کریں، ان کے امن کا انتظام نہ کریں۔ اگر ان کا معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، ان کا امن ٹھیک نہیں ہوگا، وہ یہاں سے اٹھ کے، یہاں آپ نے سارا بہت اچھا بنا لیا، یہاں سے اٹھ کے وہ سب چلے جائیں گے بلاد کفر میں، ٹھیک۔ بس حضرت ابراہیم اپنے آنے والی ساری نسلوں کے آرکیٹیکٹ ہیں، ان کو پلان کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان میں سسٹینیبلٹی کیسے آئے گی، یہ کیسے سسٹین کریں گے، یہ کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیسے رہیں گے، کیا کریں گے۔ ابراہیم کیا کر سکتا ہے؟ اب بڑھاپے میں ہے، بالکل آخر میں ہے نا، جب مقام اعاد مل گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، خانہ کعبہ بھی تیار کر دیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خدا سے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ خدا سے دعا کریں گے تو پھر پریکٹیکل اقدامات بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے، اس کا بھی ذکر ابھی آ بھی رہا ہے اور آئے گا بھی، ٹھیک۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ اس دعائے ابراہیمی کی وجہ سے مکہ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مقام امن بن گیا۔ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے اس حرم کو
ایک امن کی جگہ بنا دی، جبکہ اس سے پہلے یہاں سے لوگ اٹھا لیے جاتے تھے، اچک لیے جاتے تھے، وہاں کوئی امن تھا ہی نہیں۔ رزق کیوں مانگا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی میوے نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ ٹھیک، آج بھی اگر آپ مکہ جائیں تو وہ بھی کیا ہے؟ وادی ہے غیر ذی زرع ہے، اس میں ابھی تک بھی کوئی پھل وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر درخت اور پھل اور کھیت نہ ہوں، ثمرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے؟ اقتصاد ہو سکتی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ٹھیک ہے نا، بھوکے تھے، دعائے ابراہیمی کی وجہ سے ثمرات ملے، نے بزنس مل گیا، یہ ہب بن گیا بزنس کا مکہ، اور وہ ساری دنیا کے ثمرات وہاں پہنچ گئے۔ ثمرات کے ضروری نہیں ہے نا کہ وہیں درخت لگے تو ہی ثمرہ، ٹھیک، ساری دنیا کے ثمرات ابھی مکہ میں موجود ہیں۔ ٹھیک، اور اس وقت سے ہیں، یہ تو وہ ہے نا سورہ قریش ہے، اس وقت کے لوگوں سے کہا ہے خدا نے، ٹھیک، کہ تمہیں اس رب کی، اس بیت کے رب کی، خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی نے تمہیں بزنس دیا ہے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا کی، دعا کے بعد پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم قواعد بیت کو، گھر کی، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل، اگر آپ آیت کو دیکھیں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، گھر کی بنیادوں کو کون اٹھا رہا تھا؟ ابراہیم اٹھا رہا تھا۔ واسماعیل، اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ یعنی مین آرکیٹیکٹ ابراہیم ہے۔ ٹھیک، اسماعیل ابھی چھوٹا ہے، لیکن اس کو سائڈ پہ نہیں بٹھا دیا کہ میں بنا کے تیار کر کے تمہارے حوالے کروں گا، نہیں، اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا۔ ٹھیک، تو ہم جب ان پروگراموں میں آتے ہیں تو ان میں ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی آنا چاہیے، جیسے آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، ربنا تقبل منا۔ ابھی ایک سین ہے کہ ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ اسماعیل بھی ہیں۔ اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا اس سین میں؟ بنیادیں اٹھاتے ہوئے اسماعیل اور ابراہیم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ربنا تقبل منا۔ ٹھیک، لیکن آیت نے انہوں نے کہا اور وہ سب کو ختم کر دیا۔ آپ ایک سین میں ہیں، اس سین میں ڈائریکٹ پھر ان کا ڈائلاگ آ گیا۔ واضح ہے؟ ٹھیک، اذ یرفع ربنا تقبل منا، ربنا یہ دونوں کی دعا ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے گزشتہ آیت میں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ربی، ٹھیک ہے نا، میرے رب، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی نا، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ ابھی اسماعیل نے ساتھ کام کرنا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے ربی۔ اب اسماعیل نے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ربنا، ٹھیک، اے ہمارے پروردگار، کیا کر؟ تقبل منا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ دو عظیم ہستیاں چند میٹر کا ایک گھر نہیں بنا رہے تھے، صرف دیواریں، پتھر کی دیواریں نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ امت کی ایک بنیاد رکھ رہے تھے، ایک ابدی اور سرمدی امت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اور اس گھر کی دیواروں کو وہی اہمیت حاصل تھی جو اس پوری امت کو حاصل ہے، امت ابراہیمی کو حاصل ہے۔ وہ امت ابراہیمی کو آرکیٹیکٹ کر رہے تھے، اس کا سٹرکچر بنا رہے تھے، اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے، کوئی معمولی کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے پھر کیا چاہیے؟ ربنا تقبل منا۔
اگر قبولیت ہوگی تو کام کی قیمت ہے، اگر قبولیت نہیں ہے تو اس کام کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا ہے نا کہ وہ کام کیسے قلیل ہو سکتا ہے جسے مولا قبول کر لے۔ کام چھوٹا بڑا تو اس سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا کیا ہے، آپ نے کتنا ڈونیٹ کیا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اگر قبول ہو گیا ہے تو اس سے بڑا پھر کوئی عمل نہیں ہے۔ خوب یہ اتنا عظیم عمل انجام دے رہے ہیں، اور یہ عمل خود ان کا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ سے وابستہ ہیں، توحید کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہم ربنا تقبل منا۔ ٹھیک بھائی، اللہ کے نبی ہیں، ذریت میں بھی دعا قبول ہو گئی ہے کہ جو ظالم نہیں ہے، یقیناً حضرت اسماعیل ظالم نہیں ہے، ان کے لیے دعا قبول ہے۔ اس خانہ کعبہ کو پاک اور بنانا بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی اور شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ادھر اصلاً ابھی کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ویرانہ ہے کہ ریا ہو فلان ہو، پھر قبول نہ ہونے والی کون سی بات تھی؟ یہ ہمارے سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ اس میں میرے کام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قبول نہ ہو۔ کسی کی مجلس میں کسی مولانا نے مرحوم کے لیے دعا کر دی تھی، خدا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ مرحوم کا بیٹا کھڑا ہو گیا تھا، لڑنے آ گیا تھا کہ میرے والد نے کب کبیرہ گناہ کیا، تم نے الزام لگایا۔ ٹھیک بھائی، الزام نہیں لگایا، یہاں پر بھی جب تک خدا قبول نہ کرے آپ کے عمل میں ایسی صلاحیت، حتیٰ ابراہیم کے عمل میں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا استحقاق رکھتا ہو۔ استحقاق اور چیز ہے نا، ہمارا کوئی عمل استحقاق نہیں رکھتا کہ وہ قبول ہو جائے۔ ہاں ٹھیک، استحقاق کا مطلب حق سے ہے نا، کہ ہمارا خود کام، ہاں خود کام کی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ وہ مستحق ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اس پر دینا۔ دیکھیں ایک دفعہ کیا ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہے 1 گھنٹے کا لیکچر دے دو، اس میں 10 آیتیں تفسیر ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک، میں کہوں گا ٹھیک ہے جی، یہ میں نے لیکچر دیا، 10 آیتیں ہو گئی، اب میرا استحقاق ہے میں آپ سے 1000 روپے لے لوں، اگر آپ نے مجھے یہ کہا ہوا ہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام نے مجھے کہا وہ کام میں نے کر دیا۔ ٹھیک، ہمارا کسی بھی عمل پر ہم مستحق نہیں بنتے، استحقاق ہمارا نہیں بنتا، اس لیے کہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے لینے کا مستحق اس لیے بنتا ہوں کہ میرا ٹائم آپ کا تو نہیں تھا، ٹھیک، آپ کا نہیں تھا اور میں نے آپ کو دے دیا تو میں آپ سے 1000 روپے لینے کا مستحق بن گیا، استحقاق میرا بن جاتا ہے۔ میں نے خدا کو کیا دیا جو میرا استحقاق بنے گا؟ سب کچھ اسی کا تو تھا۔ جی ٹھیک، تو میرا استحقاق بنتا ہی نہیں ہے، میں پھر کیسے اپنے عمل کی قبولیت کے لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک، ہمیں یہ جو مذہبی حلقوں میں لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر گئے ہیں تو ہمیں کوئی حق حاصل ہے، اور کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ تفسیر الکوثر آپ پڑھیں گے، اس میں سارا لکھا ہوا ہے، ہم اس تاریخ کو بیان نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ پڑھیں میں پڑھوں دونوں ایک جتنا سمجھتے ہیں، بلکہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ لیں گے۔ ٹھیک، وہ خانہ کعبہ کب کیا ہوا، کب بنا، کس نے بنایا، اور کس کس کے ہاں وہ مقدس ہے، وہ سارا تفسیر الکوثر میں ہے، وہ آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ربنا واجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا، اب حضرت اسماعیل ساتھ آ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم پہلے اکیلے تھے، دعا کر رہے تھے، ٹھیک، اب دعائے ابراہیم میں اسماعیل ساتھ آ گیا ہے۔ ٹھیک، ہم ایز اے پیرنٹ اگر ہمارے بچے ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں اور اکیلے ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا اس کو اچھا کر دے، فلان کر دے، یہ پھر ہمیں یہ نہیں سکھایا جا رہا۔
ٹھیک. اگر بچہ ساتھ میں دعا نہیں کر رہا والدین کو پھر بھی دعا کرنا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, چارہ نہیں, ٹھیک. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ اپنے دعا میں بچے کو شریک کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے مصلی پہ بیٹھ کر آپ جیسی دعائیں کر رہا ہو, ٹھیک. ربنا وجعلنا, ٹھیک ہے نا, اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا, ومن ذریتنا, ٹھیک, ومن ذریتی, اب من ذریتنا ہو گیا ہے. یہ چند آیتوں کا سفر میں حضرت ابراہیم نے کیا کر دیا ہے کہ وہ من ذریتی سے من ذریتنا ہو گیا ہے, ٹھیک. من ذریتی امامت کے لیے تھا, من ذریتنا امتن مسلمہ کے لیے ہے, نسل, ٹھیک, ہماری نسل میں سے, میری نسل میں سے, اولاد میں سے. اچھا, ومن ذریتنا, اور ہماری ذریت میں سے, ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں سے ایک فرمانبردار امت پیدا کر, ٹھیک. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقتوں سے آگاہ فرما. وَتُوبَ عَلَيْنَا, ہماری توبہ قبول فرما. توبہ کہاں سے آگے؟ ابھی کیا کیا ہے؟ یہ حضرت آدم والا قصہ تو نہیں ہے جہاں پر ترک اولا ہو گیا ہو اور توبہ کیا ہے, ٹھیک. ابھی تک اس داستان میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے توبہ کرنا پڑ جائے. کیا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کوئی غلطی نہیں کی. توب علینا, ٹھیک نا, توب علی ذریتنا نہیں کہا کہ ہماری نسلوں کی توبہ قبول فرما, ٹھیک, ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. انت التواب الرحیم. ایک جملہ ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین, سنا تھا؟ حسنات الابرار, ٹھیک نا, جو ابرار ہیں, نیک لوگ ہیں, نیکوکار ہیں, ان کے جو حسنات ہیں وہ جو مقرب لوگ ہیں ان کے سیئات ہیں. سیئات گناہ, برے چیزیں, ٹھیک نا. یہ جو ان کے اچھائیاں ہیں وہ ان کے لیے برائیاں ہیں, ٹھیک. اگر ہم ہوتے اور ہمیں یہ مقام ملا ہوتا کہ ہم خانہ کعبہ کے آرکیٹیکٹ بن گئے ہیں, خانہ کعبہ کو ہم بنا رہے ہیں, امت کو ہم بنا رہے ہیں, دعوت تبلیغ ہم دے رہے ہیں, حج کے بانی ہم ہیں, تو ہم کیا کرتے جی؟ تکبر. ہم تو کہاں کہاں بورڈ لگاتے, کیا کیا کرتے, ادھر فیس بک پہ پوسٹ کرتے, ٹھیک. یہی کام جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا, پھر کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کر رہے ہیں. نہیں, اگر خطا ہو گئی نہیں ہے, یہی خطا ہے. تیرا استحقاق بہت زیادہ تھا, تیری اطاعت اس سے بہت بڑھ کے کرنی چاہیے تھی, یہ تو کوئی اطاعت ہی نہیں ہے. یہی خطا نہیں ہے, یہی ہم کے حسنات, یہی اچھی چیزیں. جب اس کو لے کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ کو دیکھ کے یہ بہت حقیر لگتا ہے, توبہ کرتا ہے انسان, ٹھیک, کہ بھئی میں کیا لے کے آ گیا ہوں اس عظیم بارگاہ میں. جو اس کی عظمت کو سمجھتا ہے اس کے لیے وہ مقرب درگاہ الہی ہے, اس کے لیے سیئات ہو جاتا ہے. جو ابرار بھی کم لوگ نہیں ہیں, لیکن عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے. جو ابرار کے لیے حسنات ہے وہ مقربین کے لیے سیئات ہیں, اس کے لیے اوپر ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ توبہ کرنا پڑتی ہے. اور دوسرا, دونوں کی دعا کیا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی, کہ ایک امت مسلمہ چاہیے. اب ہماری نسل میں سے امت مسلمہ آنا چاہیے, اور اس امت مسلمہ کو کہاں فائز ہونا چاہیے؟ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہیے.
اس ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ ارنا مناسکنا، عبادت کا ذوق ہو، اس میں آنا چاہیے، عبادت کا شوق اس میں آنا چاہیے۔ اگر عبادت کا ذوق اور شوق نہ آئے تو پھر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، خوب، یہ ایمان اور تسلیم جو ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، ٹھیک، یہ جو ایمان اور تسلیم کی منزل ہے، ایمان کا آخری درجہ کہیں یا اعلیٰ درجہ کہیں، یہ بغیر توفیق الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنی طاقت، اپنی اس میں نہ رہو کہ میں نے یہ کر لیا، نہیں، ربنا وجعلنا، ہمیشہ دعا خدا سے ہی کرنا ہے۔ جس مرحلے پہ پہنچے اس مرحلے سے آگے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے، اور جب اللہ سے دعا کرنا ہے تو اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ پھر مصلی پہ بٹھا کر اس کو بھی وہی دعائیں اسی طرح سکھائیں جس طرح آپ کرتے ہیں، اور وہ آپ سے بہتر دعائیں کرنا شروع کرے گا اگر آپ سکھائیں تو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، دوبارہ ربنا، دونوں کی دعا ہے نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑا غالب آنے والا اور حکیم ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، بات اہل مکہ کی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، مکہ کو بلد آمن بنا دے، ان کو ثمرات سے مالا مال فرما دے، اب ان میں رسول بھیج، منہم من ذریتی، من ذریتنا، رسول میری ذریت کا ہونا چاہیے، دعا ہے نا کہ میری ذریت میں سے رسول ان مکہ والوں میں مبعوث فرما۔ ٹھیک، اسی لیے رسالت مآب نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ ٹھیک، خوب، اب جب یہ نبی آ رہا ہے، یہ آ کے کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، یہ پورا پلان دیا جا رہا ہے خصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو ہم اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں، تربیتی امور، تعلیم کے لیے، قرآن کے لیے، تفسیر کے لیے، تو یہ کرنا کیا ہے وہ یہ آپ کو پلان دیا جا رہا ہے۔ یہاں ہم مختصر بات کریں گے، آیت نمبر 151 میں دوبارہ آئے گا، وہاں ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے۔ ٹھیک، پہلا کیا کرنا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرنی۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب بعد میں بھی آتا ہے، اللہ کی آیات، نشانیاں ہیں نا، اللہ کی نشانیاں، قرآن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں تدبر کریں، اور یہ پوری کائنات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پوری کائنات، یہ سارے موجودات، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک، یتلو، ان کی تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک، تو جہاں آپ قرآن سے اللہ کی طرف بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، وہیں آپ سائنس سے بھی بچوں کو اللہ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، ان آیات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان آیات میں غور و فکر کریں، اور ان آیات کے ذریعے آپ نے خدا تک اپنی نسل کو پہنچانا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ٹھیک، اب کتاب سے مراد جو ہے قرآن، حکمت سے مراد سنت، مزید تفصیل ہم نے جیسے کہا آیت نمبر 51 میں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول کی ذمہ داریوں میں سے صرف تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ تربیت اور تزکیہ بھی ہے۔ ٹھیک، ہماری ذمہ داری صرف تعلیم دینا نہیں ہے کہ ان کو انفارمیشن ہو جائے، کوئز میں جا کے وہ لوگ
جیت کے آ سکیں اور مدرسہ اور فلان کے آخر میں بھی جو کوئی ہو یا پیپر ہو اس میں جواب دے سکیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ وہ ضروری ہے سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے پیپر ہونا، کاغذ ہونا، سیاہی ہونا یہ ضروری ہے، لیکن اصل ہدف وہ نہیں ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ یزکیہم. یہاں جو ترتیب ہے اس میں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یزکیہم آخر میں آیا ہے. سورہ جمعہ میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، آیات کے بعد پہلے تزکیہ ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ. وہی سورہ بقرہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ٹھیک، یہاں دعا میں یہ ابھی دعا ہے، دعا میں تزکیہ آخر میں ہے، پہلے ان کو سکھانا ہے. لیکن جب عملی طور پہ کرنے آئے ہیں یہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت آتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. یہ اب ہونے وہ دعا کا مرحلہ تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد عملی مرحلے میں کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. ٹھیک نا، قرآن اور سنت سے پہلے تزکیہ چاہیے. اگر تزکیہ نہ ہو تو وہ آگے نہیں جا سکیں گے. وہ ہم اس میں انشاءاللہ 151 میں جا کر اس کو دوبارہ بحث کرتے ہیں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اب آپ کو ملت ابراہیم کا پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم نے جس ملت کے لیے دعا مانگی ہے اس ملت کی دعا سے پہلے انہوں نے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی ہے. ذریت کی دعا سے پہلے ان کو مقام امامت حاصل ہوا ہے، اور اس کے بعد مقام امامت اور یہ سب ملت بننے کے بعد ان کے لیے تعلیم، تزکیہ، تربیت، حکمت، کتاب سب کا انتظام ہے. ایسی امت ہے. یہ سب پتہ چلنے کے بعد ابراہیم کی اس لیگیسی کو جاننے کے بعد من یرغب عن ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیم سے روگردانی کر لے، انحراف کر لے، جو ابراہیم کی اس لیگیسی کو چھوڑ دے، وہ کون ہوگا؟ من سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہے، بیوقوف ہوگا وہ. سورہ بقرہ شروع میں منافقین کہتے تھے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ کما آمن السفہاء. یہ جو بیوقوف ایمان لائے ہیں ان کی طرح ہم ایمان لے آئیں. یہ سارا سفر چلانے کے بعد آپ کو کہا اب سمجھ میں آیا بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف وہ ہے جو ابراہیم کی اس لیگیسی کو چھوڑ دے، وہ بیوقوف ہے. نہ وہ بیوقوف ہے جو ابراہیم کی اس لیگیسی کو لے لے. یہ اب ساری ترتیب ذہن میں ہے نا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار اس کو آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو پھر وہ مقصد حاصل ہوگا وہ جو ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اصل مقصد تو اس اصل قرآن کے معارف تو ہم سے بہت دور ہے، لیکن بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے. ٹھیک، من یرغب عن ملت ابراہیم. اب آپ کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے آپ کے ریلیجس ہونے پہ، آپ کے حجاب پہ، آپ کے فلان پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کے مجالس پہ، کسی پہ، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ان کے مذاق اڑانے سے؟ وہ خود بیوقوف ہیں جو ابراہیم کی لیگیسی کو چھوڑ کے کہا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چوزن ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی تم چوزن جنریشن نہیں ہو، نسل نہیں ہو، بلکہ جو برگزیدہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم ہے. ٹھیک ہے نا. لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں بھی برگزیدہ ہے، آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے. ٹھیک، یہ چننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ٹھیک، اللہ جسے چاہے اسے چن لے، انتخاب کر لے. ٹھیک، یہ جو یہود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ ہیں برتر نسل ہیں، نہیں، آپ کوئی برتر نسل، آپ کو نہیں چنا ہے، ابراہیم کو چنا ہے. ابراہیم نے کیا اختیار کیا ہے؟ ابراہیم نے اسلام کو اختیار کیا ہے. ٹھیک، اسی لیے دنیا میں بھی وہ مصطفیٰ ہے، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
ٹھیک، اور اس وقت کا حال بھی یاد کرو جب رب نے ان سے کہا قال لہو ربہ اسلم، کہ اسلام لے آؤ، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دو، سلنڈر کر دو. قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب عالمین کے حوالے کر دیا ہے. جو ابراہیم کی لیگیسی ہے وہ اسلام ہے، سلنڈر ہونا ہے، تسلیم ہے. ٹھیک، خدا نے کہا تسلیم کرو اپنے آپ کو، جواب میں کیا کہا؟ اسلم تو لرب العالمین، خود اضافہ کیا. میں اس پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں جو عالمین کا پروردگار ہے، سب کا. اور عالمین اس وقت ہم حضرت ابراہیم نے کیونکہ ملکوت کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، ان کو اندازہ ہے کہ رب العالمین کہتا ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا. وہ آج کے انسان کو بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے جنہوں نے یہ سنا ہے انہیں اندازہ نہیں تھا عالمین کا کیا مطلب ہے، یہ عالمین کتنی وسیع ہے. ٹھیک، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو سب پورا عالمین اس کے سامنے سر بے سجود ہے، اس کے سامنے میں کیوں کیسے تسلیم نہ ہو. ٹھیک، اسلم تو ماضی کا صیغہ ہے. آپ سے کوئی کام کہے تو آپ کہتے ہیں ڈن، ابھی تو نہیں کیا آپ نے. کیوں ڈن؟ یعنی نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کہتے ہیں ڈن. ٹھیک، یہاں پہ بھی کہا اسلم تو، ایمان لے آیا، ایمان لاؤں گا نہیں. اس قال لہو ربہ اسلم، یہ نا سلنڈر کر دو، حوالے کر دو. ایمان سے مراد حوالے کرنا، نہ کہ وہ ایمان کلمہ والا شروع والا. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو حوالے کر دو. اسلمت لرب العالمین، کیسے حوالے کیا؟ اپنے بیٹے تک کی قربانی دے دی، تسلیم. ٹھیک، فلما اسلما، جب ان دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا، کن دونوں نے؟ اسماعیل اور ابراہیم نے. تلہ للجبین، تو اپنے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ. اب آگے ووصى بها، ٹھیک ہے، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی امت پر، بہا امت، اسی امت پر چلنے کی نصیحت کی. وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی. ٹھیک، کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ٹھیک، تم تا دم مرگ مسلم رہو، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے. یہاں پر ابراہیم اور یعقوب میں کیا رشتہ ہے؟ پوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا. یہ یہود کیا کہتے تھے؟ اور کون ہیں چوزن؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل یعنی یعقوب، بنی یعقوب، بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب کا دوسرا نام ہے، بنی اسرائیل. ٹھیک، خوب. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر کے جا رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ دین، اس دین پر عمل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، نہ اس پہ جو تم اپنے لیے گڑھ لو. یہود اپنے لیے انہوں نے اپنا ایک دین بنایا تھا. ٹھیک، اور اس دین کے علاوہ کسی دین کو ناجی نہیں سمجھتے تھے کہ اگر تمہیں نجات پیدا کرنی ہے، جنت جانا ہے، یا یہود یا نصارہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہاں کہا یہ دیکھو یار، ابراہیم کو مانتے ہو یا یعقوب کو مانتے ہو، دونوں وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم نے مسلمان مرنا ہے. نجات کا راستہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
ٹھیک. خوب یہ جو وصیت کر کے جا رہے ہیں، وصیت جب انسان کرتا ہے جب وہ موت کے وقت ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس وقت ایک تو اس کو تجربہ بھی بہت ہو چکا ہوتا ہے، ایک دوسرا وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک. جب پیرنٹس جوان ہوتے ہیں ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، نہ اپنی اتنی فکر ہوتی ہے، نہ اولاد کی اتنی فکر ہوتی ہے. پھر جب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ان کو اولاد کی فکر ہونا شروع ہوتی ہے، جب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ جو وصیت ہو رہی ہے، اس میں وصیت کیا ہو رہی ہے؟ فلا تموتن، عاقبت بخیر ہونے کی دعا ہے کہ شروع میں تو مسلمان ہو، درمیان میں بھی مسلمان ہو، لیکن اگر آخر میں مشرک ہو گئے تو پھر ختم ہو گیا سب کچھ. ٹھیک. ایمان اور اسلام کا دامن تا دم مرگ اگر ساتھ رہے تو پھر اس کی ارزش قیمت ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ٹھیک. اب یہ یہود سے کہا جا رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آ گیا؟ ٹھیک. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے اولاد کو جمع کیا یعقوب نے اور کہا کہ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ٹھیک. ہم آپ کے والد، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے وہ جو وہ ہیں الہ ہیں، الہن واحدہ، ہم اسی رب کی جو ایک ہی رب ہے، جو کہ آپ کا بھی رب ہے، آپ کے آبا کا رب ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ٹھیک. اور ہم اسی کے دیے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے. ٹھیک. یہود، یعقوب. کون؟ یہود. حضرت یعقوب کے. ٹھیک. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا. ٹھیک. یہاں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہود و نصارا کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہمارے دین پہ اگر عمل کریں تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر ہمارے دین پہ عمل نہ کریں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب بھی یہودی تھے. ٹھیک. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہتے ہو کہ یہ ہستیاں کانوا ہودن او نصارا، یہ یہودی تھے یا نصارا تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ سب مسلمان تھے، یہ سارے ابھی ہم لوگ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. ٹھیک ہے نا، یہ سب کہتے ہیں ہم مسلمان تھے، تم آگے کہتے ہو کہ یہ لوگ یہود تھے، یہ لوگ نصارا تھے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. ٹھیک. یہ گزشتہ امتوں کی بات ہے. لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو کچھ ان کے اعمال ہیں وہ ان کے لیے ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا. ٹھیک. یہ جو پدرم سلطان بود، مسلمانوں کی تاریخ اتنی عظیم ہے اور ساری ترقی مسلمانوں نے کی ہے علم میں، یہ کیا انہوں نے، جن گزشتہ امتوں نے جو کیا وہ اپنے لیے کیا، تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ ٹھیک. تم سے تمہارے اعمال کا سوال کیا جائے گا، ان کے اعمال پر تمہیں جزا نہیں ملے گی. یہود کا یہ تھا ہمارے گزشتہ اسلاف بہت اچھے عمل کر گئے ہیں، ان کی جزا ہمیں ملے گی، ہمیں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے، اور اگر سزا ملے بھی تو ہم چند دن جہنم میں رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے. کہا یہ بات غلط ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تاکہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ان سے کہہ دیجئے کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی آپ
پیروی کریں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. خوب اب کیا ہو گیا؟ ملت ابراہیم، تعلیم ابراہیم، دعائے ابراہیم، وصیت ابراہیم، یہ سب ان آیات میں ہم کرائے. ملت ابراہیم کا ذکر بھی آ گیا، تعلیم ابراہیم، ابراہیم نے کیا تعلیمات دی اور کیسے تعلیمات دی اس کا بھی ذکر آ گیا. دعائے ابراہیم بھی ہم نے 3-4 آیتوں میں پڑھ لی، اور وصیت ابراہیم بھی، فلا تموتن الا انتم مسلمون. اس کے بعد یہ بات بالکل بے اساس ہو گئی، آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے اور اس وقت کے مشرکین اور یہود کو بھی، کہ یہ یہود اور نصارہ کا جو دعویٰ ہے کہ ہدایت صرف یہودیت یا نصرانیت میں منحصر ہے، ٹھیک، اور آپ سب کس کو اپنا وہ مانتے ہیں؟ ابراہیم کو. ابھی بھی آج کل بھی یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نا کہ جو ادیان الہی ہیں وہ مسیحیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، تینوں حضرت ابراہیم سے ہیں. ٹھیک، اور کیونکہ تینوں حضرت ابراہیم سے، تو ادیان ابراہیمی میں سے کوئی کسی بھی عمل کرو نہیں، کسی پہ بھی عمل نہیں ہے. ابراہیم مسلمان تھا، ابراہیم کی دعا، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کی وصیت سب سامنے رکھ دیا. اب بتاؤ کس نجات کہاں ہے؟ ٹھیک، نجات اسلام میں ہے، نجات توحید میں ہے، اور توحید کا علمبردار حضرت ابراہیم ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم انشاءاللہ قرآن کے ان فیوزات اور برکات سے مستفید ہوں اپنی زندگی کے ہر روز، ہر دن، ہر لحظے میں، اور ہمیں رمضان اور رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.